السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 452واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، میں فی الحال سفر پہ ہوں اور آج کا سبق میں جنتور میں ہمارے ماموں ڈاکٹر قیام الدین صاحب کے مکان سے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ دراصل یہ سفر پر جب میں آیا تو ایک چیز مجھے خاص طور پہ اس علاقے میں محسوس ہوئی۔ کل جمعہ میں بھی میں نے محسوس کیا کہ بارش کی خصوصی یہاں پہ ضرورت ہے، لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، اور ملک کے جو دوسرے علاقے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر بارش ماشاءاللہ بہترین ہو رہی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر جیسے راجستھان میں جودھپور وغیرہ کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے شمالی ہندوستان کے بعض علاقوں میں باڑھ آئی ہوئی ہے، ندی نالے بہہ کے جا رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ گاؤں میں طوفان آیا ہے تو وہاں کے لیے چندوں کے اعلان ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ 500 لوگ بے گھر ہو گئے، 100 لوگ بے گھر ہو گئے، 1000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ کسان لوگ وہ بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت اور عافیت والی بارشوں کو نازل فرمائے۔ محترم بزرگوں، پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا اور اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا تھا، بارشیں وقت پر ہوتی تھی، گرمی کا موسم وقت پر آتا تھا، سردی وقت پر ہوتی تھی۔ آج ہمارے یہاں پر یہ ہو چکا ہے کہ بعض علاقوں میں باڑھ، بعض علاقوں میں طوفان، اور بعض علاقے سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی علاقہ ہے، لیکن ایک حصہ سوکھا اور دوسرے حصے میں پانی۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ پہلی وجہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ موسم اپنے وقت پر نہیں رہیں گے، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ چونکہ آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، اللہ کے نافرمانیوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ اسی کا یہ صلہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے زندگی کو بھی بے ترتیب کر دیا۔ اور دوسری ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے کے لوگ زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ میں ہمارے یہاں پر خصوصاً میں ہمارے مراٹھواڑے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ میں نے ابھی کئی شہروں کا، کئی بستیوں کا سفر کیا۔ ایک چیز عموماً یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر دعوت کے لائن سے بھرپور محنت ہے، یہ پورا علاقہ دعوت کے ماحول سے سرسبز و شاداب ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت ایسی ہے جو ماشاءاللہ زکوٰۃ کی نکالنے والی بھی ہے، لیکن زکوٰۃ ہم لوگ پیسے کے اعتبار سے، سونے چاندی کے اعتبار سے تو نکال رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ہمارے کھیتی باڑی کی جو زکوٰۃ ہے وہ وقت پر نہیں ادا ہو رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بارشوں کو روکا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ پیسے کے لائن سے لوگ برابر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بعض علاقوں میں سونے چاندی کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، لیکن جہاں کھیتی باڑی کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ ہم اپنی زکوٰۃ کو روک دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے جمعہ میں بیان کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ امت کے اندر عشر کے مسائل کو بھی اسی طریقے سے بیان کرے جیسے ہم لوگ رمضان کے احکام بیان کرتے ہیں، جیسے مال کی زکوٰۃ کے بیان کرتے ہیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ کے۔ چونکہ یہ علاقہ کھیتی باڑی والا ہے، لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے باغات ہیں، ملے ہیں، اور دوسری دیگر جو چیزیں ہیں، عوام کو مسائل ہی پتہ نہیں ہیں کہ جیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ ضروری ہے، جیسے روپیے پیسے کی زکوٰۃ ضروری ہے، ویسے آپ کے کھیت میں جو مال پیدا ہو رہا ہے اس کا عشر بھی آپ کے اوپر ویسے ہی فرض ہے۔ اب مال کے احکام جو ہے وہ الگ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ کے احکام الگ اور تجارت کے مال کے احکام الگ، لیکن کھیتی کے مسائل ایسے ہیں، ان سب پہ سال گزرنا ضروری ہے، لیکن کھیت میں جیسے ہی آپ کا مال نکلا ویسے ہی آپ کو اس کا عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ مسائل ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس علاقے کے لوگوں سے میں خصوصاً درخواست کروں گا کہ بھائی آپ کے کھیتی کی جو پیداوار ہے اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ آپ نے سویابین لگایا ہے، جیسے ہی سویابین نکل گیا فوراً جو عشر ہے، اگر آپ کے کھیت میں کنواں ہے تو آپ 20 کنٹل پہ 1 کنٹل
اور اگر آپ کے کھیت میں کنواں نہیں ہے بلکہ بارش کے پانی سے آپ کے کھیت کی سینچائی ہو رہی ہے تو 10 تھیلوں پہ ایک تھیلا یعنی 10 کنٹل پہ 1 کنٹل آپ کو عشر نکالنا پڑے گا. اور عشر ہر چیز پر ہے. سویابین نکلا ہے، سویابین کا عشر نکالنا پڑے گا. مونگ نکلا ہے، مونگ کا عشر نکالنا پڑے گا. جواری نکلی ہے، جواری کا عشر. گیہوں نکلا ہے، گیہوں کا عشر. یہاں تک کہ کپاس کا بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا. مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، کھیت میں 100 کنٹل کپاس ہو رہی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کپاس کا بھی عشر دینا پڑتا ہے. یہ تمام باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں تک کہ آپ کا سنترے کا، موسمبی کا باغ ہے، ملا ہے، انار کا، انگور کا، اس میں بھی آپ کو عشر نکالنا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس میں سبزی ترکاری آپ بیچ رہے ہیں، جیسے کاندے، بٹاٹے ہے، ٹماٹے ہے، یہ سب کی جو پیداوار ہو رہی ہے، ارے میرے بھائی اس پہ بھی عشر ضروری ہے. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو بارش میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام بے ترتیب ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ پابندی سے، اہتمام سے، جیسے پیسے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے ہم اپنے کاروبار کے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے ہی کھیت کے پیداوار کی بھی زکوٰۃ کو ہم نکالیں تو اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث، جو قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے ان پہ بارشیں رکتی ہے. ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کھیتوں کی، انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر بارشوں کو بھی نہیں روکیں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.